ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تمام تر عظمتوں کے باوجود بقائے توحید کی ضامن نہیں بنی ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. حسین مظلوم کی جو کربلا میں قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ ان کا ذاتی امتحان ہے. بہت غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بات پہنچ رہی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ ذاتی امتحان ہے ان کا، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے ان کی ذات انفرادی حیثیت میں. جب وہ کامیاب ہو گئے انہیں امامت عطا ہو گئی. حسین کی قربانی میں حسین کو کچھ ثابت نہیں کرنا. یہاں پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. ہاں مل کے صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد پر. یہاں کچھ ثابت ہونے کی بات نہیں ہے کہ حسین جب یہ قربانی دیں گے تو کچھ مل جائے گا انہیں، کچھ ثابت ہو جائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے. نا، حسین تو پہلے ہی سیدہ شباب اہل جنہ ہے. حسین کربلا کے بعد سیدہ شباب اہل جنہ نہیں ہے. حسین زمانے رسالت میں جب ان کا ظاہری سن 5 برس کا ہے اس وقت حضور کہہ رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسین بچپن سیدہ شباب اہل جنہ ہے. کسی پیر فقیر مفتی جسے بھی عارف کو لے لیں، بڑے سے بڑا صوفی ہو، اس کا اختتام ہوتا ہے کہتا ہے کہ جنت پہنچ جاؤں. حسین کی زندگی کا آغاز جنت سے نہیں ہے، سیدہ شباب اہل جنہ. جی اب ثابت کیا کرنا رہ گیا حسین کے لیے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا میں آپ کے ذہنوں کو ملتفت کر دیا. آہستہ آہستہ ہم کربلا سے قریب ہوتے جائیں گے، محرم الحرام سے. تو اسے ذہن میں رکھیے گا، یہ موضوع اب شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ آتا رہے گا یہ مختلف مجالس میں، کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے انہیں اپنی ذات کے لیے کوئی ثابت نہیں کرنا یہاں کہ قربانی دیں گے تو کچھ نیا ثابت ہو جائے گا حسین کے لیے. جو کچھ ہے ان کے لیے ثابت شدہ ہے. یا تو حسین کی قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بقائے عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے. آپ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام حضور پاک کے بعد سب سے افضل نبی ہیں بے شک. تو مقام ذبح پہ جو پہنچے وہ ہیں ذبیح اللہ. اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ. مقام ذبح تک پہنچے تھے، ابھی ذبح ہوئے نہیں تھے. مقام ذبح تک پہنچے تو وہ ہیں ذبیح اللہ. جو ذبح ہو گئے تو ان کا مقام کیا ہوگا؟